السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بانو قدسیہ کی کچھ قیمتی باتیں جو بیان کرتی ہوں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ ایک ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی دکھا کر اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتی ہے جب ہم دوسرے کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا جانتے ہیں اور صبر کی گھونٹ پینا بھی۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ آگے جانے والے پیچھے رہے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کا دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا اور بڑا کمال ہے۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچ لیتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرد کی سچی محبت کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، آپ کی ہر ایک بات کا ایکشن لے گا۔ نمبر 2، وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو اسے دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا۔ نمبر 3، مرد کا عورت سے سچی محبت کا ثبوت یہی ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے گا۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ وہ خود کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ اس کے علاوہ کسی سے بھی ہمدردی کی امید رکھنا خطرناک ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم، اور آنسو ختم تو محبت ختم۔ بیٹی کے لیے اونچا گھرانہ نہیں بلکہ کوشش کریں کہ اس کی قدر، عزت، محبت کرنے والا اور ہم مزاج گھرانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف رکھو تو پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہتے ہیں۔ شادی کا رشتہ ان 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ ہے احساس۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ عورت جب بلا وجہ ناراض ہونے لگی تو سمجھ جائیں وہ بہت اداس ہے، اس کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے،
لڑنے کے بجائے اس کو خوب پیار دینا، اس کے احساسات کو سمجھنا سمجھداری کی نشانی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ وہ عورت تم سے سچا پیار کرتی ہے، وہ دو باتیں ضرور پوچھے گی: تمہاری زندگی میں کتنی اہم ہوں، اور مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی موجود تھا یا نہیں؟ کچھ مرد شادی کے نام پہ مجبوری بیان کرتے ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ جس عورت سے مرد محبت کرتا ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ دوسرا مرد اس کو چھوئے یا دیکھے؟ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے وہ تو اسے کسی اور عورت کا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی۔ بابا جی کہتے ہیں کتنی دفعہ مرد اتنا پریشر کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی من پسند عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ برے مرد کی وجہ سے عورت کی ساری شوخیاں عمر سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک جیسی سوچ رکھنے والے انسان ہمیشہ ایک اچھے میاں بیوی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک عورت کی وفاداری یہ ہے کہ وہ مرد غریب ہو تو اس کا ساتھ دے، اور مرد کی وفاداری یہ ہے کہ عورت بیمار ہو تو اس کا ساتھ دے۔ بیوی سے محبت کا اظہار کریں تو اسے بتائیں کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسے بتائیں کہ میں تم سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ عورت اظہار سننا زیادہ پسند کرتی ہے۔ گفتگو کا بہترین طریقہ اپنی بیوی کو سننا ہے۔ بیوی کم وسائل کے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن جب آپ اسے وقت دیں گے اور اس کی باتیں سنیں گے تو وہ سارے دن کی تھکن بھول جاتی ہے۔ اپنی بیوی سے کبھی کوئی بات نہ چھپائیں۔ جب اللہ نے آپ دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا تو آپ دل کی بات بھی ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ جو مرد تنگ ذہن ہوتے ہیں وہ عورت کے ساتھ رہ کر بھی ایک چھت کے نیچے دو اجنبی ہوتے ہیں۔ کچھ مردوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عورتیں تو سارا دن فارغ ہی ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہوتی ہے۔ بہت انمول ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے کہنے پر بھی آپ کو نہیں چھوڑتے۔ اکثر لوگ بدتمیزی اور بد اخلاقی کو صاف دل ہونا کہتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جہالت ہے۔ زندگی کا تجربہ ہے کہ شک سے خراب ہونے والے رشتے قسموں اور گواہیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ جس انسان پر ہمارا یقین سب سے زیادہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہی ہمیں سب سے بڑا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ محبتوں کی عمریں بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی، مگر وہ دلکش لمحے ٹھہر جاتے ہیں، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ اپنی جسمانی، ذہنی اور جذباتی تندرستی کا خیال رکھیں۔ کامیابی کے لیے صحت مند دماغ اور جسم ضروری ہے۔ اپنے جذبوں کا پیچھا کریں اور اپنے کام کو آپ کی روح کا عکس بننے دیں۔ کامیابی اس کے بعد آئے گی۔ اپنے آپ کو مثبت اور متاثر کن لوگوں سے گھیر لیں جو آپ پر یقین رکھتے ہیں اور آپ کی حوصلے بلند کرتے ہیں۔ ناکامی اختتام نہیں ہے، یہ کامیابی کی طرف ایک قدم ہے۔ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ ماضی سے سیکھو، حال میں جیو اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرو۔ وقت ایک قیمتی تحفہ ہے، اسے سمجھداری سے استعمال کرو۔ کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتے۔ محنت، لگن اور جذبہ کامیابی کی بنیادی ستون ہیں۔ مرد کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ اسے پوری عورت میسر ہو تو اس کا دل بھر جاتا ہے، اگر تھوڑی میسر ہو تو اسے پانے کے لیے حدیں پار کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کا ناراضگی پر ایک دوسرے کو روٹھنا، منانا اور ہر حال میں ساتھ نبھانا ہی اصل وفاداری اور محبت ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے دو انسان ہمیشہ پریشان دیکھے، ایک مخلص اور دوسرا وفادار، باقی منافق
انسان ہر جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ عورت کو ہر مرد سے ڈر لگتا ہے سوائے اس مرد سے جس سے وہ محبت کرتی ہے، پھر چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے انداز کو پہچانتی ہے، جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے۔ حق ان پر جتایا جاتا ہے جو اپنا فرض محسوس کرتی ہیں، مگر جو فرض کو بوجھ سمجھ لیں ان پر حق جتانا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بیوی کی عزت، حیا اور فکر کرنے والے مرد کی تربیت ایک بہترین ماں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ عورت کتنی خوبصورت ہے، یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب سے چہرے والی عورتوں کو روتے اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو اپنے آنسوں سے یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا، بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کبھی بھی تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرنا، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر چل نہیں سکتے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت میں اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ غم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے خالق کے حقیقی رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔